امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے بہادر یار جنگ اسکول کا افتتاح کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اسکول میں پودا لگایا اور پرچم کشائی بھی کی۔ تقریب کے موقع پر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اسکول کا دورہ کیا اور اساتذہ سے بات چیت بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے ٹاؤن چیئرمین گلبرگ نصرت اللہ کی کاوشوں کو سراہا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹاؤن چیئرمین گلبرگ کا کہنا تھا کہ گلبرگ ٹاؤن جو ہے وہ 22 بلاک ہیں فیڈرل ایریا کے، اس پر مشتمل یہ علاقہ ہے، اور اگر ہم بات کریں 19 سال کے بعد ہماری واپسی ہوئی، لوگوں نے جو ہے اعتماد دیا جماعت اسلامی کے منتخب نمائندوں کو۔ یہ وہ آغاز تھا، اور 2023 کے اندر اور 19 جون کا وقت تھا جب یہ حلف اٹھائے گئے اور یہ ذمہ داری لگی، تو اس وقت گلبرگ ٹاؤن میں ہم نے جب اس کا جائزہ لیا، ہمارے منتخب نمائندوں نے، یہاں یو سی چیئرمینز موجود ہیں، وائس چیئرمینز موجود ہیں، اور ہم نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور جو صورتحال تھی گلبرگ ٹاؤن کے 22 بلاک کی، کہ ہم نے کہا کہ ہم اس کو کہاں سے آغاز کریں، کہاں سے اس کی سرے کو پکڑا جائے، کہ اگر ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں تو وہ خستہ حال ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، ہم گلی اور محلوں میں جاتے ہیں تو سیوریج کی لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور سیوریج کا پانی گلی محلوں میں موجود ہے۔ پانی کی بات کریں تو پانی کا بحران تو موجود ہی ہے، اور فیڈرل ایریا پانی سے محروم ہے، اس کا اکثر علاقے میں پانی موجود نہیں۔ اور بورنگ کی بات کریں تو فیڈرل ایریا وہ علاقہ ہے جو ریسرچ آ رہی ہے، اس پہ 400 فیٹ تک جو ہے بورنگ نہیں، کنویں میں پانی آئیں، یہ وہ سارے مسائل۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روشنیوں کا مسئلہ ہے، اور جو ہے سنیچنگ ہوتی ہے، وہ بھی ایک مسئلہ سامنے نظر آتا ہے۔ ہم جو ہے وہ صحت کی طرف دیکھتے ہیں، 2 ڈسپینسریاں ہیں، اس کی حالت زار بھی ایسی ہے۔ اور پھر جب ہم اسکول کی طرف داخل ہوئے تو اسکول ہمارے پاس وہ 17 اسکول تھے، بلڈنگز محدود تھی، لیکن جب اس کا بھی معائنہ کیا، اس کا بھی جائزہ لیا، تو یہ وہ صورتحال تھی آج سے 2 سال قبل جب ہم نے حلف اٹھایا۔ لیکن الحمدللہ جو ویژن ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، بیٹھے ہوئے حافظ صاحب، ان کا یہ ویژن تھا جب ہم منتخب ہو کر نہیں آئے تھے، اور جب کراچی کی جدوجہد کا آغاز تھا کہ ہب تو کراچی کی بات کی جا رہی تھی، ہم کسی اسمبلی میں نہیں تھے، ہم کسی بلدیاتی انتخاب اور اسمبلیوں میں نہیں تھے، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہ بات کی کہ کراچی کا حق دیا جائے، کراچی کو تہران سے مٹالا جائے، کراچی کے لوگوں کو وہ بنیادی ضروریات ان کے ڈور اسٹیپ پہ دی جائیں۔ وہ تحریک تھی، ہب دو کراچی کی تحریک تھی۔ 4 سال وہ جدوجہد کی گئی، اور پھر لوگوں نے، کراچی جو لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور محسوس کیا، اور پھر بلدیاتی انتخابات کے اندر بھاری تعداد کے اندر بھاری ووٹوں سے جماعت اسلامی کے منتخب نمائندوں کو منتخب کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے منتخب نمائندے آئے اور کیسا اس ٹاؤن کے اندر جو ہے اس کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ یہ وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ویژن تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اختیارات کا رونا نہیں دھوئیں گے، ہم وسائل کا رونا نہیں دھوئیں گے۔ آج الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن اس کی عملی تفصیل اور عملی تدبیر نظر آتی ہے۔ یہ وہ اسکول ہے، بہادر یار جنگ اسکول ہے۔ میں گزشتہ 4 دنوں سے صبح اور شام ہماری ٹیم موجود ہے، میرے ایچ او ڈی موجود ہیں، میرے منتخب نمائندے موجود ہیں، صبح اور شام اور رات اس اسکول کو ہم اس کی تزئین و آرائش کر رہے تھے۔ لیکن یہ سفر 4 دن کا نہیں ہے، یہ سفر پورے 1 سال کا سفر ہے۔ جب پہلا دورہ یہاں میرا ہوا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، اور میرا دل غم سے ایسا ہو گیا کہ میرے بچے اگر یہاں پڑھتے تو میں کبھی اپنے بچوں کو یہاں نہ بھیجتا۔ یہ وہ اسکول تھا جس کی دیواریں جھڑ رہی تھی، جس کے چھتوں سے پانی ٹپکتا تھا، جس کے سریے نظر آیا کرتے تھے، پینے کو پانی نہیں تھا، قبروں کے اندر ڈیسک موجود نہیں تھے، باخوم موجود نہیں تھے۔ یہ وہ بہادر یار جنگ اسکول تھا۔ جب ہم نے بیٹری پر کے اندر کا دورہ کیا تو پھر ہم نے اس کا عزم کیا، ہمارے منتخب نمائندوں نے، جہاں کے سی چیئرمین فاروق نعمت اللہ صاحب نے،
सईद आमिर बूका साहब ने, फिर हमने इसको प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 6 से 7 माह का अरसा है जिसमें ये पूरा स्कूल उसकी बहाली हुई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हुआ। ये वो विज़न था अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने मौजूद है।